یہ قبر پرست مولوی صاحب مزید کہتے ہیں ہماری ایک تقریر ہے قوالی کی شرعی حیثیت، یہ تقریر سن کے قبر پرستوں کو بڑی آگ لگتی ہے۔ اسی تقریر کا ایک کلپ لے کر یہ انڈیا کے بریلوی مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے جو قوالوں کا رد کرتا ہے، غیر مقلد مولوی ہے۔ آپ ہنسو گے، حالانکہ کوئی قوال ہمارے ہاں معیار نہیں، یہ قوال لوگ ان کے پیچھے نہیں چلتے، ان کو فالو نہیں کرتے، یہ کوئی علماء نہیں ہے، یہ کوئی سند نہیں دیتے۔ توصیف صاحب آپ کا یہی لیول ہے کہ آپ قوالوں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ تو بیکار سے لوگ ہیں۔ قوالوں کا رد کر رہا ہے۔ آپ ہنسو گے یار، قوال ہمارے یہاں کوئی معیار رکھتے ہیں؟ قوال کوئی ہمارے یہاں کے عالم ہیں، ان کو لوگ کیا فالو کرتے ہیں؟ ان سے سند لیتے ہیں کہ قوالی میں جو پڑھے وہ کوئی کتاب ہے ان کی قوالی ہمارے لیے؟ قوالوں کا رد کر رہا ہے، یہ لیول ہے۔ میں کہتا ہوں توصیف بھائی آپ کا یہی لیول ہے۔ میں عرض کرتا ہوں حضرت، اگر یہ قوال بیکار سے لوگ ہیں، آپ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایک عرس بتا دو جہاں پہ محفل سما ان قوالوں کے بغیر ہوتی ہو، کوئی ایک عرس بتا دو جہاں محفل سما نہ ہوتی ہو، سارنگی چمٹے ڈھول کے ذریعے قوال کفر نہ بکتا ہو۔ اچھا ویسے اندردی گل ہے، میں نے تقریر کی قوالوں کے خلاف، پیڑ تو کیوں ہوئی؟ اگر آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میں نے تو آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ کا نام ہی نہیں لیا، آپ کی جماعت کو چھیڑا ہی نہیں۔ میں نے تو قوالوں کا کفر بیان کیا کہ یہ اس وقت کے ایسے خبیث لوگ ہیں جن کی قوالی میں وہ کفر ملتا ہے جو فرعون کی گفتگو میں ملا کرتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کم نہیں ہوگا۔ کوئی دلیل مانگتا ہے تو یہ فقیر دلیل کے ساتھ آپ کا خادم موجود ہے۔ چشتی قوال کہتا ہے اور نقل کفر کفر نباشت، اللہ اس کے جملوں کو پیش کرنے سے پہلے میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ لیکن جہاں ان ظالموں نے اسلام کا چولا پہن کر ہندوازم کو اسلام میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، ان کے گندے چہرے سے چادر اتارنا مقصود نہ ہوتا، میں یہ کفر کے جملے زبان پہ نہ لاتا۔ وہ ظالم کہتا ہے نہ بندہ رہے گا، نہ بندہ رہے گا، نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوالوں کے کفر کو جب ہم نے ننگا کیا، مولوی صاحب آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے جب ان قوالوں نے رب کی توحید میں شرک کی آمیزش کی، اس وقت آپ کی زبان کو کالا ناک کیوں ڈس گیا؟ کیوں نہ آپ نے آج تک کوئی ایک تقریر کر کے ان کے کفر سے لوگوں کو آگاہ کیا؟ کہا یہ تو عام سے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ عام سے لوگ نہیں ہیں، یہ فوائد فریدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فوائد فریدیہ شہنشاہ طریقت، شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید صاحب کی لکھی ہوئی فوائد فریدیہ۔ اس فوائد فریدیہ کے 48 پر حضرت جی نے بیان سما، آداب سما تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ محفل سما ان قوالوں کے وجود سے تم آباد کرتے ہو اور تمہارے بزرگ اس کا درس دے کر گئے ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں مولوی صاحب، اگر آپ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا جو ان قوالوں کا ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھتا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے۔